معزز ناظرین، میں ہوں عارف میاں اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں احسان وائن صاحب۔ احسان وائن صاحب پاکستان کے سینئر سیاستدان ہیں، سینئر لائر ہیں اور جمہوریت کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، جیلیں، قیدیں، سب کچھ دیکھا ہے۔ احسان وائن صاحب، یہ بتائیے کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کس سیاستدان کی زیادہ مثبت اور ملک گیر جدوجہد دیکھتے ہیں؟ میاں صاحب، میری رائے میں تو محترمہ فاطمہ جناح، جن کا سیاسی عمل میں کوئی لمبا پیریڈ نہیں ہے، لیکن انہوں نے آمریت کے خلاف، کیونکہ ماشاء اللہ ایوب خان نے لگائی، تو محترمہ فاطمہ جناح جنہیں قوم نے مادر ملت کہا، انہوں نے ایوب خان کو للکارا، آمریت کو للکارا، عملی طور پہ جدوجہد کی اور ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑا۔ عوام کو یہ بات سکھا گئیں، اس ملک کو بچانے، اس ملک کو چلانے اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے جمہوریت اور آمریت کے خلاف جدوجہد۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑے شارٹ پیریڈ میں مثبت ایک کردار تھا۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں خان عبدالولی خان، جنہوں نے 16 سال قید کاٹی، کاہے کے لیے؟ لوگوں کے حقوق کے لیے، غریبوں کے معاشی معاملات کے لیے اور صوبائی خود مختاری کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ صوبوں کو حقوق دینے کے بعد یہ ملک مضبوط ہوگا، اور جو یہاں کے ڈکٹیٹر اور یہاں کے ایک اشرافیہ اور مفاد یافتہ طبقہ نہیں سمجھتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر وفاق مضبوط ہو تاکہ ڈکٹیٹرشپ کے موقع ملے۔ تیسرا، میں سیدھی بات کروں، کسی کو یہ بات پسند ہے یا نہیں پسند کہ یہاں میاں نواز شریف جو 3 دفعہ یہاں وزیر اعظم رہے اور تینوں دفعہ یہاں اسٹیبلشمنٹ نے انہیں نکالا، انہیں پیریڈ پورا نہیں کرنے دیا، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اسٹیبلشمنٹ سیاست میں دخل اندازی نہ کرے، میرے معاملات میں دخل مت دو، مجھے پتہ ہے میں الیکٹ ہو کے آیا ہوں، میں پارلیمنٹ سے کے تھرو میں وزیر اعظم بنا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اس ملک کے اصل مسائل کیا ہیں، غریب عوام کے مسائل کیا ہیں اور اس ملک کو اکٹھا رکھنے کے طریقہ کار کیا ہیں، لیکن یہ مانتے نہیں تھے، یہ ڈکٹیشن دیتے تھے، وہ انکار کرتے تھے، جس کے نتیجے میں اسے نکالتے بھی تھے، قید بھی کرتے تھے، ایگزائل میں بھی بھیجتے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ واحد شخصیت ہے، جیسے بھی وہ ملک میں سیاست میں آئے، لیکن واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جدوجہد ایسی نہیں جو عمران کر رہا ہے کہ مجھے گود میں لے لو، انہوں نے جدوجہد آئینی کی، قانونی کی، کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے، آئین نے آپ کو پابند کیا ہوا ہے کہ آپ اپنے آرگنائزیشن جو ہے، انسٹیٹیوشن جو ہے وہاں تک رہیں اور ملک کا دفاع کریں، سیاست میں دخل اندازی نہ کریں۔ اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی شخصیت ہے جنہوں نے ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں دخل دینے سے روکا، قربانی بھی دی اور مصیبتیں بھی برداشت کی، اپنی بیٹی کو بھی قید اس لیے کروایا کہ وہ بھی جمہوریت کے ناطے کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ میں تیسری شخصیت یہ ہے، میری رائے میں قابل تعظیم 3 سیاسی لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں مثبت کام کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو موجودہ سیاستدان ہیں ان میں سب سے بہتر لیڈر آپ میاں نواز شریف کو سمجھتے ہیں؟ بہتر لیڈر اپنے عمل کے ناطے کہ ان کی جدوجہد باقی لیڈروں سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کے کام بھی کیے، اور اصل بات جو کی انہوں نے وہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ سیاست میں دخل اندازی آپ کا کام نہیں ہے،
ये वाहिद नवाज शरीफ है जिसने एस्टेब्लिशमेंट को सियासत में दखल अंदाजी करने से रोका और उन्हें समझाने की कोशिश की कि इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा है ताकि तुम सही तरीके से मुल्क का दिफा करो, और मुल्क का भी फ़ायदा है, जमहूरियत का भी फ़ायदा है, अवाम का भी फ़ायदा है। मुझे नज़र नहीं को आया और कोई उसके बाद कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर जिसने डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट से कन्फ्रंटेशन की हो और तीनों दफ़ा उसको वज़ारत उज़्मा ना करने दी हो, बावजूद के उसके एक दफ़ा 2/3 मेजॉरिटी थी उसके पास।